السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ اور میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں آج ایک اور پروگرام ہمارا دین آسان دین کے حوالے سے. ناظرین، حضرت آدم سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ تمام کے تمام عقیدہ توحید کا پیغام لے کر آئے اور ان تمام انبیاء کا دین بھی اسلام تھا. تو یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ اسلام کی روح کیا ہے، اسلام بذات خود کیا ہے. اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں جو کہ نہ صرف ایک پبلک اسپیکر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ پبلک اسپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر بھی ہیں، ایک کاؤنسلر بھی ہیں. تو آئیے ہم پوچھتے ہیں یاسمین میم سے کہ ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں. تو جی یاسمین، اسلام آپ کی نظر میں آخر ہے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں گائیڈنس چاہتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سلیکٹ کرے گا وہ ہمارے لیے بیسٹ آپشن ہوگا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہمارے لیے بیسٹ راستہ حیات ہے، بیسٹ لائف سٹائل ہے، تو الحمدللہ اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ نے چنا ہے. اور اب ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کہتا کیا ہے یا اسلام کے کیا معنی ہیں. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے پیس، سلامتی، سکون، امن، اور یہ انسان کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے. اندر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آپ کی طرف سے سلامتی اور امن اور سکون ہے. اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر فرمانبرداری ہو، اطاعت ہو، اپنے آپ کو سپرد کرنے کی ایک قوت ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرنڈر اور سبمیشن. لیکن یہ سرنڈر اور سبمیشن اور اوبیڈینس یہ ایک محبت کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ایسے نہیں کہ آپ تھانے دار کے ڈر سے آپ اس کی ساری باتیں مانیں. یہ ایک دل کا معاملہ ہے، یہ اندر سے اٹھتا ہے. دین جو ہے آپ کو آپ کے اندر کو چینج کرتا ہے، آپ کے دل کو چینج کرتا ہے. جب آپ کا دل بدل جاتا ہے تو پھر آپ کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اس کے فرما برداری کرتے ہیں. تو بیسکلی اسلام از اے مائنڈ سیٹ جس کے اندر آپ کا دل اور دماغ اس چیز کے اوپر جم جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں ہی ہماری اصل کامیابی ہے. اور پھر آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں رہتا، کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے راستہ ہمیں بتایا ہے، اگر ہو سکتا ہے اس وقت شروع میں ہمیں اس کی کوئی اتنی حکمت نہ سمجھ آ رہی ہو یا ہمیں نہ سمجھ آ رہا ہو کہ یہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، تو جسٹ بیکاز کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہماری نااہلی کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دورس نتائج نہیں ہیں یا اس کا ہماری ہی ذات کو فائدہ نہیں ہے. یعنی ہمیں اس کو سبمیشن کرنا ہے، خواہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہے یا وہ نہیں ہے. لیکن انسان اس اسٹیٹ میں آتا کیسے کہ وہ یہ اسٹیٹ اچیو کر لے کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے کوئی کام کرنے کا، لیکن وہ صرف اس لیے کرے کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے. بے شک، یعنی کہ اللہ کی جو رضا اور اللہ کی خوشنودی اگر ہمارا مقصد حیات ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کوئی کام کرنا مشکل نہیں لگتا. اس کو ہمیں تھوڑا سا ایک مثال کے ذریعے سمجھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام از این انسٹیٹیوشن. بے شک. اور اس کے اندر آپ باقاعدہ داخلہ لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان کیا کہ جب ہم نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولا یا ابھی پیدا ہی ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آئی، کیونکہ بچے کی سننے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ بچے کا ویژن بلرڈ ہوتا ہے، بچہ جو ہے بات نہیں کر سکتا، لیکن بچے کی سننے کی حس سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور اسی لیے یہ گواہی جو ہے، یہ پہچان ہمارے کان کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور یہ ایک مسلمان بچہ پیدا ہونے کی یعنی کہ پہچان ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور پھر ہمارے اوپر عمل کا وقت آتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کسی انسٹیٹیوشن میں ڈالتے ہیں. کہاں ڈالتے ہیں؟ ہم جا کے اسکول میں ایڈمیشن اسکول میں ڈالتے ہیں. اب جب آپ اسکول میں ڈالتے ہیں تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو بس آپ جا کے خالی فیس دے دیتے ہیں یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک فارمل طریقے سے کرنی ہوتی ہیں؟ فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، رجسٹریشن کرتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایگری کرتے ہیں.
بالکل فارمیٹ ہے. بالکل یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بس جائیں اور کہیں کہ پیسے لیں اور ہمارے بچے کو آپ پڑھا کے نکال دیں. ہرگز نہیں. پہلے آپ کو ان کے رولز اور ریگولیشنز پر, اور وہ سائن کون کرتا ہے؟ والدین کرتے ہیں, کیونکہ اس بچے کی اطاعت کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ اس کے ماں باپ. اس کے ماں باپ. جی. اب اس کے اندر جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو بچے کے اسکول ٹائمنگز ہوتے ہیں, بچے کا یونیفارم ہوتا ہے, بچے کی بکس ہوتی ہیں, سلیبس ہوتا ہے, بچے کو ایک خاص کلاس میں داخل کیا جاتا ہے, پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو پڑھایا جاتا ہے, پھر اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اور پھر اس کو ٹیسٹ کے لیے محنت کون کراتا ہے؟ اس کے پیرنٹس. اس کے پیرنٹس کراتے ہیں. اور پھر وہ کیا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ امتحان پاس کر لو, آپ یہ کر لیں, اس کے بعد ہم آپ کو انعام دیں گے, آپ کی وش لسٹ بتا دیں ہمیں, وہ لے کے دے دیں گے. یعنی کہ آپ ان کو ساتھ ساتھ انسینٹیو بھی دیتے ہیں, آپ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کی یعنی کہ پہلی سیڑھی ہے جو اس نے پار کرنی ہے یا اس نے اس کو اسٹیپ کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح بچہ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کچھ منزلیں ہوتی ہیں جو وہ طے کرتا جاتا ہے. اگر آپ کسی بھی بچے کو ابھی اس وقت اسکول گوئنگ کو اٹھا کے پوچھیں کہ کیا آپ کو صبح اٹھنا اچھا لگتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. پھر آپ کہیں گے کہ کیا آپ کو وہ خاص یونیفارم پہننا اچھا لگتا ہے؟ وہ بھی نہیں اچھا لگتا. پھر اتنا کتابوں کا بوجھ لاد کے وہ بچے جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن وہ کس پہ بھروسہ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس پر. اپنے پیرنٹس پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ والدین ان کے کیا ہیں؟ ان کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں, سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں, سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. بے شک. اور یہ جو خیر خواہی ہوتی ہے والدین کی بچوں کے لیے, وہ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا آپ جب پڑھ لکھ لو گے تو اکثر مائیں ہوتی ہیں بیٹا آپ ڈاکٹر بنو گے, پھر آپ ملک کی خدمت کرو گے, آپ غریبوں کا علاج کرو گے, تو دیٹ اٹ سیلف گیو دیم اے موٹیویشن. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک کو ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی بھی کام جو ہے بغیر موٹیویشن کا نہیں ہوتا. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کلاس میں فرسٹ آتے ہیں, کچھ بچے نارمل طریقے سے پڑھتے ہیں, اور کچھ بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن موٹیویشن کس چیز کی ہوتی ہے کہ جو بچہ اگر ہمیشہ فرسٹ آتا ہے نا, اگر وہ تھرڈ پوزیشن پہ آئے گا تو وہ آپ کے خیال سے وہ خوش ہوگا؟ نہیں, ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس نے اپنی اچیومنٹ موٹیویشن کا ٹارگیٹ کیا رکھا ہے؟ فرسٹ آنا, کہ اس کو فرسٹ آنا. حالانکہ سب اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تھرڈ آئے ہو, تم پاس تو ہو گئے ہو, لیکن اس کے اندر ایک کسک ہوتی ہے کہ I could have done better only if I had worked hard. تو یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے that is the main driving force in your life. آپ کوئی بھی کام بغیر موٹیویشن کے نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں ڈگری چاہیے لیکن محنت نہیں کرنی, we can pay you the amount, تو is it possible? It's not possible. It is not possible. کیونکہ you cannot buy education. Exactly. ناظرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اسلام کے لیے ہمیں کیا موٹیویشن چاہیے, اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا موٹیویشن چاہیے, یہ موضوع بہت بڑا ہے, اس لیے ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, میں آپ کو دوبارہ اپنے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, تو بات یہ ہے کہ انسان کو موٹیویشن چاہیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے, چاہے وہ اس کا کوئی ایگزام ہے, چاہے اس کی اگر وہ آفس میں کام بھی کرتا ہے اور اگر وہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے تو وہ صرف اس لیے لگاتا ہے کہ شاید مجھے بونس ملے گا, یا میری تنخواہ انکریز ہو جائے گی, یا میرا باس امپریس ہو کے ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھا اپریزل دے دے, ہو سکتا ہے کہ میری پوسٹنگ اچھی جگہ پہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ میں بڑے گریڈ میں چلا جاؤں. لیکن یہ کام تو سارے دنیاوی ہیں, لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو دین نے وہ کیا موٹیویشن ہے, وہ کیا موٹیویشنل فورس ہے جو ہمیں اسلام پر عمل کرنا سکھاتی ہے. کیونکہ انسان بہت شارٹ سائٹڈ ہے, انسان قریب کی چیزیں دیکھتا ہے, اتنا لانگ ٹرم وہ دیکھ نہیں پاتا. اگر ہم کسی سے کہیں کہ جناب آخرت میں تو آپ کو جنت ملے گی, آخرت میں تو آپ کو حوریں ملیں گی, تو انسان کہتا ہے کہ جی وہ تو جب ملے گی تب ملے گی, ہم دنیا تو دیکھ لیں. تو کیا ایسا ہے کہ دنیا میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اپیرنٹلی نظر آتی ہیں ہمیں؟ اگر ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں, تو کیا اس کے ثمرات دنیا میں بھی ہیں؟ آئیے پوچھتے ہیں یاسمین صاحبہ سے. تو جی یاسمین, کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بہت جلد باز ہے, اس کو جلدی کا فائدہ چاہیے ہوتا ہے, اور جب اس کو جلدی فائدہ ملتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے آگے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اسی کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم دین پر بھی عمل کرتے ہیں تو ہمیں
ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے یا ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس چیز کو ایکسپلین کروں، میں پہلے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جب ایک بچی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہ اپنے پیچھے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور سارے دوست، رشتہ دار، محلے والے، ان کو چھوڑ کے دوسرے کے گھر لے جانے کے لیے اس کو کیا موٹیویشن ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کی قربانیاں دے کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود دل میں جگہ بنا دیتے ہیں غالباً۔ بالکل، یعنی کہ جو نکاح ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نکاح کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دلوں کے اندر وہ محبت ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک شخص کی محبت کی خاطر وہ بچی جو ہے اپنے سب گھر والوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو اصل میں کیا چیز بدلی؟ اس کا گھر، اس کا ذہن، اس کا دل، یہاں اس کی دل کی کیفیت بدلی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ کیا مطلب ہے یا مقلب القلوب؟ کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت قدم رکھ علی دینک، اپنے دین پر۔ اور پھر اس کے بعد یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر جما دے۔ تو یہ صرف دعائیں ہوتی ہیں، جو چیز آپ اللہ سے مانگتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین پر جما دے گا۔ یعنی جب ہم دین پر عمل کریں گے تو اس کا پہلا ایفیکٹ یہ کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ بالکل، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کبھی آزما کے دیکھیں، آپ ایک قدم آگے بڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں بہت سارے معجزات ہوتے ہیں۔ میں ایک جنرل معجزات کی بات نہیں کروں گی، بلکہ اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھیں تو آپ کہیں گے میرے ساتھ معجزہ ہوا، میں نے اتنا پڑھا بھی نہیں تھا اور میں ٹیسٹ میں پاس ہو گئی، اور میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ مجھے اتنا اچھا شوہر مل گیا، اتنا اچھا گھر مل گیا۔ یہ سب نعمتیں کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو جب یہ احساس شکر ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جب آپ اس گھر میں جاتی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں کہ نیا طریقہ ہے اور نیا رہنے سہنے کا ہے، آپ کو عادت ہوتی ہے 10 بجے اٹھنے کی، وہ اٹھ جاتے ہیں 7 بجے، تو آپ کس کی خاطر صبح 7 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں؟ اپنے شوہر کی خاطر۔ آپ اپنے شوہر کی خاطر ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ ہم اس کی رضا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ کیونکہ آپ کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں۔ یہ جو خوشی ہے نا، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی خوش ہے اور آپ سے کوئی ناراض ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہو اور آپ کے والد آپ سے ناراض ہو جائیں یا آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہو جائیں، تو کیا آپ کو چین آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کھانا نہیں کھا سکیں گی، آپ سو نہیں سکیں گی، آپ جب تک جا کے ان سے معافی نہیں مانگ لیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ آپ کے دل میں ہوگا کہ میں اپنے بڑوں کو راضی کر لوں۔ اسی طرح جب آپ اپنے شوہر کے گھر میں ہوتی ہیں، آپ ہر چھوٹی بڑی قربانی دینے کو راضی ہو جاتی ہیں تاکہ آپ کے شوہر اور اس کے گھر والے آپ سے راضی ہو جائیں۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ کو یہ جو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، یہ کیا آپ کا حق ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ جو یہ سب نعمتیں ملی، کیا یہ سب کو مل رہی ہیں؟ For granted۔ بالکل، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نعمتیں حاصل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور غور کریں کہ ہر ایک اتنا خوش نصیب نہیں ہے۔ تو جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں تو اللہ نے مجھے خاص دی ہیں، جو آپ کی شکل ہے وہ آپ ہی کی ہے، بے شک، آپ کا قد، آپ کا جسم، آپ کا گھرانہ، آپ کے بہن بھائی، وہ آپ ہی کے ذات کے ساتھ ہیں، وہ صرف آپ ہی کو ملی ہیں، آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کیا آپ اپنے آپ کو دیکھ کے شیشے میں خوش ہوتی ہیں؟ بالکل۔ تو آپ پھر کس کا شکر ادا کرتی ہیں؟ اللہ کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگرچہ کہ ہمیں ظاہری طور پر نہیں نظر آتے، لیکن اللہ کی پہچان اس کی نعمتوں میں ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمیں حاصل ہے۔
دیکھیں دنیا کی دولت تو سب کو مل جاتی ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. بے شک. یہ سارا رزق جو ہے نا اس کی ڈسٹریبیوشن اس حساب سے نہیں ہے کہ اللہ کس سے راضی اور کس سے ناراض ہے. لیکن اگر آپ کو دین کی دولت مل گئی، ہدایت کی دولت مل گئی، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں وہ کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، تو یہ وہ اصل نعمت ہے جو اللہ اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے. ایک اور چھوٹی سی مثال سے آپ کو ظاہر کروں گی کہ جب آپ اپنے یعنی آپ کی جو والدہ ہیں اور آپ کے ان کے 2-4 بچے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ وہ ہر بچے کو اسی طرح پیار کرتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو زیادہ پیار کرتی ہیں؟ جی بالکل. وجہ کیا ہے آپ کو پیار کرنے کی؟ کیونکہ میں ان کی بات سنتی ہوں. بالکل. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بعض وقت کہ ماں باپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ضدی ہے، میری بات نہیں سنتا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کو کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک کیا ہوتا ہے، ایک کسک ہوتی ہے کہ یہ بچہ میری بات نہیں مان رہا، میری سن نہیں رہا، جیسا میں کہتی ہوں ویسا کر نہیں رہا. بے شک ایسا ہی ہوتا ہے. ناظرین جانے کے بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی. آپ کے دل میں جو بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو نوٹس کرنا شروع کریں. جب اپنی آنکھیں کھولیں گے اور اپنی حسیات کو پوری طرح سے روشن کر کے آپ دیکھیں گے اپنے چاروں طرف، تو آپ کو اللہ کی نعمتیں محسوس ہوں گی. اسی موضوع پہ ہم دوبارہ بات کریں گے اپنی گیسٹ اسپیکر کے ساتھ انشاءاللہ. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو اپنے شو میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارا دین آسان دین. تو ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کی دل کی حالت بدل جاتی ہے. دل کی حالت کیسے بدلے گی؟ انسان کے دل میں خوشی آئے گی، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا. دنیا کے مسائل اس کو مچھر کے برابر لگیں گے. اور صرف یہی نہیں، انسان کو دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے کام کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی، کام کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی. اگر آپ کی نظر بڑے انعام پر ہونا تو آپ کو چھوٹی چیزیں مشکل نہیں لگتی ہیں. یہ تمام ثمرات آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور اس کے نتائج آپ کو آخرت میں بھی ملیں گے. تو جناب یہ سمجھ، یہ کنسسٹنسی ہم حاصل کیسے کریں، اس کے لیے کیا کوئی دعا موجود ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے یاسمین صاحبہ سے. تو جی یاسمین. جی بالکل موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو سب سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو دین کی اصل اس کی بیس سمجھ آ جاتی ہے، اس کی قوت سمجھ آ جاتی ہے، آپ کا دماغ کھل جاتا ہے، آپ کے اندر جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور آپ دل اور دماغ دونوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو دین کی سمجھ بوجھ ہے نا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. آپ کو حکمت آ جاتی ہے، آپ کو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ دین کے مطابق کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت دے دیتا ہے. اور اس میں اگر آپ کا کوئی وقتی نقصان ہو بھی یا آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بھی پڑے، تو آپ کو ہر بات میں ایک چیز جو موٹیویٹ کرتی ہے کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں یا اس کام سے میں رک رہی ہوں یا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہی ہوں، تو اس میں میرا رب مجھ سے راضی ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے، اور اللہ ہی کی رضا سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت سارے ثمرات کھول دیتا ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہوتی ہے نعمتوں کی، اور وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے. ہم ہر چیز میں کثرت مانگتے ہیں، ایبنڈنس چاہیے، لیکن اصل میں پھر ہمیں برکت مل جاتی ہے ہماری زندگی میں، ہماری مال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے وقت میں، ہماری خاندان میں، ہر چیز میں آپ کو برکتیں اور برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، سب چیزیں ملتی ہیں. کیونکہ پھر وہ جو نعمتیں آپ کو ملتی ہیں آپ اس کو صحیح جگہ یوٹیلائز کرتے ہو، آپ اس کو ضائع نہیں کرتے، آپ اپنی زندگی کو ویل یوٹیلائز کرتے ہو، اپنے وقت کی قدر کرتے ہو، اپنے آپ کی قدر کرتے ہو، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کرتے ہو، اپنے شوہر کو اچھے مشورے دیتے ہو، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو، ان سے دعائیں لیتے ہو. تو ہر جگہ جب آپ سوچیں کہ دعائیں ہوں، رحمتیں ہوں، نعمتیں ہوں، خدمت ہو، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے آپ کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو دین کی سمجھ اصل دولت ہے. جس کو وہ سمجھ مل گئی، وہ دولت مل گئی،
اس کو سب کچھ مل گیا. یعنی دین آپ کو وہ فرقان دے گا جس سے آپ میں وہ حکمت آئے گی کہ آپ اپنے تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل کر سکیں. کسی نے یہ بھی خوب کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو یہ دیکھنا ہے نا کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے, آپ اپنی عبادات کا حال دیکھ لیجئے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں آپ کا دل کتنا لگتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں آپ کا دل کتنا لگتا ہے. یہ اصل قوت ہے جو ہم جس کو ہم اوور لک کر جاتے ہیں, کیونکہ ہم ہر چیز کو یا مانیٹری وائز آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہر نماز کے بعد آپ کو 100 روپیہ ملنے لگے تو شاید ہر کوئی مسجد میں پہنچ جائے. بے شک. تو یہ ایک معمولی سی چیز کے لیے, اور اگر آپ دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلی صف کی لوگوں کو نعمتوں کا پتہ چل جائے یا اس کا مقام پتہ چل جائے تو ہر کوئی جو ہے وہ لڑے کہ میں پہلی صف میں جا کے کھڑا ہو جاؤں. لیکن جو چیزیں ہمیں مادی طور پر نظر نہیں آتی, اسی لیے جو ہمارے دین کا جو ایک بیس ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب. تو جس وقت آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہو جاتا ہے, آپ کا اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم, تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین, میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب العالمین کے لیے. میم یہ جو فریز ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, کیا یہ حکم ہے یا یہ آپشن ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ پر زبردستی نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے اندر نہیں داخل ہونے چاہتے, تو وہ ان کی اپنی زندگی کی چوائس ہے. وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ان کو میں بھی بہت زیادہ فن یا ان کے حساب سے ان کو ایک کیئر فری لائف جس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ شاید ان کو دیٹ از واٹ دے وانٹ. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پابندی میں ہی ہماری سب سے بڑی بقا ہے, کیونکہ اس پابندی میں اصل فائدہ ہمارا ہی ہے. کوئی بھی چیز جب حد سے بڑھتی ہے اس میں طغیانی آ جاتی ہے اور سرکشی آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حدوں میں رکھنا چاہتے ہیں, اسی لیے اس نے ہمیں اسلام کی دین کی نعمت عطا فرمائی. تو ناظرین, ہم ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دیتے ہیں, حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کو راضی کرنے کی خاطر کتنے لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں, ہم کسی حدود کی پاسداری نہیں کرتے. لیکن ہوتا کیا ہے اینڈ میں؟ ان دا اینڈ کوئی بھی انسان ہم سے راضی نہیں ہوتا, ہم کسی انسان کو راضی کرنے پہ قادر ہی نہیں ہیں. تو کیوں نہ ہم اس خالق کو راضی کریں جس کو راضی کرنے کے بعد ہمارے لیے بے تحاشا ثمرات ہیں, نہ کہ دنیا میں ہمیں برکت ملے گی بلکہ آخرت میں بھی ہم جنت کے حقدار ہوں گے, آخرت میں بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کرنے کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہے, اللہ ہمیں وہ توفیق دے. اب میں آپ سے اجازت لوں گی اور اگلی دفعہ پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے ہم. اب آپ کی ہوسٹ اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.